حاکم شام میں. انہوں نے چاہا تھا کہ علی کا نام مٹ جائے. آہستہ آہستہ انہوں نے اس کے لیے زمین ہموار کر دی تھی. اس کے اوپر عمارت تعمیر کی حاکم شام میں. اور انہوں نے اعلان کرا دیا کہ جو بھی دیکھیے یہاں پہ صلح کی ساری شرائط پامال ہوئی، مگر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہاں بھی امام نے تعارف کرا دیا تھا امام حسن علیہ السلام کا کہ صلح نامہ جب لکھا گیا، جب حکم کی بات ہو گئی اور صلح نامہ لکھا جانے لگا تو اس وقت صلح کا قلم امام حسن کے ہاتھ میں. اور امام حسن نے جب صلح لکھ رہے تھے تو اس کے اوپر لکھا کہ یہ عہد نامہ ہے حاکم شام کا نام اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب. پر جیسے ہی امیر المومنین لکھا، حاکم شام کے نمائندوں نے اعتراض کیا کہ اگر ہم علی کو امیر المومنین مانتے ہوتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا، اور کہا کہ فوراً کہ اس کو کاٹنا پڑے گا. یہ معاہدہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک امیر المومنین کا لفظ کاٹ نہ دیا جائے. یہ سنا امام حسن نے ہاتھ سے قلم رکھ دیا اور کہا بابا یہ مجھ سے نہیں ہوگا، بابا آپ کے نام کے آگے سے امیر المومنین کاٹ دوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا. امام علی نے اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھ سے کاٹا اور کہا بیٹا آج مجھے وہ موقع یاد آ گیا کہ جب میرے ہاتھ میں صلح حدیبیہ کا قلم تھا اور کفار کے نمائندے سہیل نے کہا تھا کہ رسول اللہ کاٹ لیجیے، تو میں نے یہی جواب دیا تھا رسول کو جو آج تم نے مجھے دیا. اور اس وقت رسول نے مجھے یہ کہا تھا کہ اے علی ایک دن تمہارے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش ہوگا، اور اس دن جو میرے جس کی لگوں میں میرا خون ہے وہ اس کا رد عمل یہی ہوگا جو آج تمہارا رد عمل. یہاں بھی تعارف ہو گیا. اس واقعے پہ بھی پردے ڈال دیے گئے اور یہاں نام دے دیا گیا حضرت ابن عباس کہ عبداللہ ابن عباس لکھ رہے تھے وہ قاتل تھے. لیکن آپ یہ وطن اگر آپ دیکھیں تو امام حسن کا اب یہاں سے آگے بڑھ جائیے. اب موقع مل گیا حاکم شام کو پوری طرح کے کسی طرح سے بس 2-3 منٹ اور ختم ہو گئی اور اس نے اعلان عام کرا دیا صلح ہو چکی، صلح پہ پلٹ کے آؤں گا وہیں پہ ختم نہیں ہوگی. لیکن اس سے پہلے آگے کی بات پہلے کر رہا ہوں کسی مجبوری کے تحت. اعلان عام کرا دیا جو ایک حدیث لے کے ہمارے پاس آئے گا، کس سلسلے کی حدیث، اور یہ بات میں ببانگے دوہر اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ اسے سب نے لکھا ہے. حدیث سازی کی کیسی فیکٹریاں لگی ہر مسجد ہر گھر کے اندر. صبح کو انسان گھر سے نکلتا تھا تو کپڑے جھاڑتا ہوا صاف ستھرا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے جا کے مزدوری کریں گے کپڑے بھی میلے ہوں گے، دن بھر دھول بھی کھائیں گے پسینہ بھی بہائیں گے، اور اس کے بعد ایک دن ہم ہاتھ آئے گا کچھ کرنا ہی نہیں ہے بس بیٹھ جاؤ سوچتے رہو ایک حدیث لکھ دو، ایک حدیث لکھ دیجئے ایک دن ہم ہمارے یہاں سے آ کے لے لیں گے. چنانچہ مولا کائنات کی مذمت میں جتنی بھی علی کی فضیلتیں تھیں ہر فضیلت کے مقابلے پہ ایک حدیث لکھی گئی مذمت کی. اب یہاں موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ریفرنسز دیتا تو آپ کی سمجھ میں آتی بات چھوٹے بھائیوں کی یہ کیا بات ہوا، مگر اس کا موقع نہیں. آگے بڑھتا گیا سلسلہ یہاں تک کہ وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا بس اب اتنی زیادہ حدیثوں کا ڈھیر ہو گیا ہے کہ اسے کیسے لوگ قبول کریں گے. کہا بس اب علی کے خلاف حدیثیں نہیں چاہیے، اب خلیفہ اول کی شان میں حدیثیں لکھو. خلیفہ یہ سب تاریخ ہے، دعوت نہیں ہے، شان میں حدیثیں لکھی گئی ہے. اور اس کے بعد جب وہ وقت آیا اب امام حسن کے ساتھ کیا مجبوریاں تھیں یہ کیسے عرض کروں ایک مختصر سبق میں، مگر اتنا ضرور عرض کروں کہ امام حسن کی کو اتنی جلدی تھی کفر کے مٹانے کی اور باطل کا منہ چلنے کی کہ 21 رمضان کو بابا کو دفن کیا، اور بابا کو دفن کرنے کے بعد امام حسن گھر میں تشریف نہیں لے گئے بلکہ مسجد میں تشریف لائے، اور مسجد میں سیدھے منبر کے اوپر تشریف لے گئے اور وہاں سے خطبہ دیا. گھر نہیں گئے بابا کو دفن کرنے کے بعد، مسجد میں آئے منبر سے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے بعد لوگوں سے مطالبہ کیا کہ بتاؤ آگے تمہارا کیا ارادہ ہے. اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس نے لوگوں سے کہا کہ بس یہ موقع بہترین ہے حسن کے ہاتھ میں بیعت کرو، اور 40,000 لوگوں نے 21 رمضان کو امام حسن کے ہاتھ میں بیعت کر دیا. ابھی گھر نہیں گئے، گھر جانے سے پہلے ہی 40,000 لوگوں کی بیعت ہو گئی امام حسن کے ہاتھ پر. کتنے 40,000 یہاں پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. 40,000 کتنی بڑی جمعیت ہوتی ہے، لیکن اس 40,000 میں دوستوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرنا کہ جب امام حسن کے خنجر لگا ہے تو صرف 12 افراد تھے،
صرف 12 لوگ، کہاں 40,000 بیعت کرنے والے، اور کہاں محض 12 ساتھ دینے والے۔ اس لیے کہ یہ جو 18 رمضان سے لے کے 21 رمضان تک کا وقت مل گیا حاکم شام کو، اس میں اس نے، امام حسن بھی جانتے ہیں کہ جتنا مہلت زیادہ مل رہی ہے اتنا کفر زیادہ پھیل رہا ہے، باطل زیادہ پھیل رہا ہے، اتنا باطل کو کچلنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے آپ نے انتظار نہیں کیا۔ اس 3 دن کے اندر 2 جاسوس بھیج دیے گئے، ایک بصرہ ایک کوفہ، ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، قتل بھی کر دیا گیا، لیکن اتنا بڑا خلفشار پھیل گیا۔ اب ان 40,000 کا اندازہ لگائیے عزیزوں، جس کے ساتھ 40,000 بھائی خدا کی قسم، بس یہاں دیکھیے امام حسن کا کردار۔ رسول اللہ کے ساتھ 1.25 لاکھ تھے، 1.25 لاکھ لوگ تھے، لیکن اصلاً کتنے تھے؟ تاریخ 9 یا 12 سے زیادہ کے نام نہیں بتاتی کہ جو واقعاً رسول اللہ کے چاہنے والے۔ 23 سال کی تبلیغ میں 1.25 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے رسول خدا نے صرف 9 یا 11 یا 13 یا 17 ساتھی پائے۔ مولا کائنات نے اتنے علم، اتنی شجاعت اور اتنے اعلیٰ کردار کے باوجود جو واقعی لوگ پائے وہ کتنے ہیں؟ وہ اتنے ہیں کہ مولا یہ کہنے پہ مجبور ہوئے، مولا نے اپنی زبان سے فکرہ کا نبی الولادہ کے اندر موجود ہے کہ افسوس زمانے کی ناقدری کہ اب میرا نام معاویہ کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اوروں کے ساتھ بھی نام لیا گیا، لیکن اس وقت مولا کو اتنا افسوس نہیں ہوا۔ اور یہاں سے شجاعت حسن کا اندازہ لگائیے کہ جس شخص کے ساتھ ایک مرتبہ نام لینا ہی وہ گوارا نہیں تھا، حسن نے یہ برداشت کیا کہ 20 سال تک اس کی ریت کا لکھا۔ لوگوں نے لکھا کہ حسن رعایا میں تھے اور 11 سال تک، کتنا مشکل مرحلہ تھا عزیزوں۔ مگر بس یہیں سے کردار امام حسن سامنے آتا ہے کہ ساری چیزوں کے باوجود امام حسن کے ہاتھ میں 40,000 ہیں، 40,000 میں سے 12، مگر سب سے بڑی جنگیت اگر کسی کو ملی ہے تاریخ اسلام نے اب تک وفادار ساتھیوں کی، تو وہ